دیکھیں ایک فلسفہ ہے خدا کے بارے میں، کئی فلسفے ہیں، اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس خدا نے کائنات بنائی اور اس کو چھوڑ دیا، اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے، خود ہی سے چل رہی ہے. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا، کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا، ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا، ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا، ایک ایک سیل میرے جسم کا وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا؟ اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا. پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے، ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا، اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر، آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں، کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نہ. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں، آپ نے گھر لیا ہوا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے، یا سوسائٹی آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے، یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے، یا باہر ایسے نہیں کر سکتے؟ کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو، سید نہیں ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو، آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے؟ کسی کا باغ ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے، کسی گاڑی ہے، اس کا خیال نہیں کر رہا، کسی کی سائیکل ہے، باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے، یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو مینٹین نہیں کیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے، یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی، سید، منعم، قیم، اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے. لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہے نا، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا. یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے. اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا، ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا. ابھی العالمین سمجھ لیں، کیونکہ یہ نہیں کہا الحمدللہ ربی السماوات والارض. اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض؟ کبھی سنا ہے؟ کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب. کتنی دفعہ سنتے آئے ہیں ہم، لیکن فاتحہ میں نہیں ہے. فاتحہ میں ہے رب العالمین. اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب. سنا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے، تو رب پہ رکھتے ہیں بات، اور رب کے یہ 5 معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں. اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم، العوالم، عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم. عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب، کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. الحمدللہ رب العوالم، نہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں. اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھیں. بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے. اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض. یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا، لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں، اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد، تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے.
یہ کوئی اور ہی عالم ہے.